نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مومن کامیاب ہوئے ایسے ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اس کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر وہ ایمان لے کر آیا ہے، آخرت کے دن پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر اس کا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا بہت بڑا میرے اوپر احسان ہے کہ میں تیری ذات پر ایمان لے کر آیا ہوں۔ بعض ایسے لوگ ہیں وہ بڑے اچھے کام کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے۔ تو کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے ایمان شرط ہے۔ جس آدمی کا اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی ایک رسول کا انکار کرنا ایسے ہے جیسے اس نے تمام انبیاء اور رسولوں کا انکار کر دیا ہے۔ اور تقدیر کے اوپر بھی ایمان لے کر آنا، اللہ تعالیٰ کی آسمانی جو کتابیں ہیں، تورات پر، انجیل پر، زبور پر اور صحف ابراہیم و موسیٰ، اور اس طرح قرآن پر ایمان لے کر آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ رکھنا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص احسان اور فضل ہوتا ہے اس بندے پر جو صحیح العقیدہ انسان ہے۔ تو اگر کوئی انسان اس نے ایمان نہیں قبول کیا تو اس کے اعمال صالح اسے کچھ بھی نفع نہیں دیں گے، بس دنیا کے اندر اس کو رسپیکٹ مل گئی، اچھے لقب سے لوگوں نے یاد کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا ابن جدعان کے بارے میں کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تو کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، ربی اغفر لی یوم الدین، یا اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں سے درگزر کرنا، اس نے تو کبھی بھی ایسا جملہ نہیں بولا۔ تو اس طرح جب حاتم طائی کی بیٹی نے اپنے باپ کی صفات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو مومنوں والی صفات ہیں، صلہ رحمی کرنا، کھانا کھلانا، غریبوں کا محتاجوں کا خیال رکھنا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا باپ مسلمان ہوتا تو میں پھر رحمت اللہ علیہ بھی کہتا۔ تو پتہ چلا کہ جو حالت کفر میں مر جائیں اور انہوں نے خدمت خلق کے کام کیے تو دنیا کے اندر انہیں رسپیکٹ مل جاتی ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کے لیے کچھ جزا نہیں ہے، بس دنیا کے اندر ان کی رسپیکٹ احترام جو انہیں مل گئی، لوگوں نے انہیں عزت دے دی، بس یہی ہے۔ جس طرح کوئی پیاسا آدمی وہ دور سے سمجھتا ہے کہ اسے پانی نظر آ رہا ہے، جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے ریت اسے ملتی ہے، تو کیا مطلب ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اگر بالفرض آخرت قائم بھی ہوئی تو جیسے دنیا میں ہمیں مال ملا ہوا ہے، عزت ملی ہوئی ہے، تو ایسے وہاں بھی ملے گی۔ تو یہ بس ان کی ایک خام خیالی ہے، ایسا نہیں ہونے والا۔ بالکل ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا جیسے پیاسا آدمی وہ دور سے سمجھتا ہے کہ شاید وہ پانی ہے، لیکن جب اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس نے ریت کو پانی سمجھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جبکہ حقیقت میں وہ ریت ہوتی ہے۔ تو محض یہ خیال اور توہم ہے اس طرح کہ جیسے دنیا میں ہمارے ساتھ اچھا ہوا ہے، اگر آخرت ہوئی بھی، آخرت پر ایمان ہوتا نہیں ہے، آخرت ہوئی تو پھر ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، تو یہ بات نہیں ہے۔ دنیا کے اندر انہیں رسپیکٹ جو مل گئی، لوگوں نے احترام دے دیا، بس یہی ہے۔ تو ایمان لے کر آنا یہ شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اس کے جو نیک اعمال ہیں وہ دنیا کے اندر بس اسے فائدہ پہنچانے کی حد تک ہے۔ آخرت کے اندر جو بھی حالت کفر میں مرتا ہے تو جیسے اس کی جان نکلتی ہے اسے فوراً آگ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نصرانی نے یا یہودی نے میرے بارے میں سنا اور وہ ایمان نہ لے کر آیا، اگر ایمان لے آئے تو اس کو ہر عمل کا دگنا اجر ملتا ہے۔ اہل کتاب میں سے اگر کوئی بندہ ایمان لے آتا ہے اس کا دگنا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یعنی ایسا بندہ جو اپنے نبی پر بھی ایمان لے کر آیا، مجھ پر بھی ایمان لے کر آیا، اس کے لیے اللہ نے دگنا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں 27 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ اگر کوئی اہل کتاب اپنے نبی پر بھی ایمان لے کر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آیا ہے، اگر وہ ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اسے اپنا 54 نمازوں کا اجر ملے گا، ڈبل اس کا اجر ملے گا۔
ہم قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی ایسا بندہ جو اہل کتاب میں سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اگر وہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے گا تو اسے 20 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اچھا فرمایا کہ مومن کامیاب ہوئے، کیونکہ کامیابی ہم جب دیکھتے ہیں ڈس بلیورز کو کہ ان کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید وہ کامیاب ہیں، تو اصل کامیابی جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بندہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، اللہ کی جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہونے والا ہے۔ اور جو بندہ جہنم کی آگ سے نہ بچ سکا تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کفار کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز سے ذکر کیا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، مشرکین کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کا ان کے لیے اظہار کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنا، تقوی والی نماز پڑھنا، ایسا نہیں ہے کہ آدمی نے بولو براز روکا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز شروع کر دی ہے، وہ جناب سامنے بھی دیکھ رہا ہے، نماز میں جھانک رہا ہے، تو اس طرح خشوع و خضوع نہیں پیدا ہوگا، یا کھانے کی موجودگی میں وہ نماز پڑھنا شروع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذا قدم العشاء، شام کا کھانا آ جائے تو پہلے آپ کھانا کھائیں، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں۔ اس طرح اگر کوئی انسان صحیح وضو نہیں کرتا اور پھر وہ اپنا خیال کرے کہ میری نماز میں خشوع و خضوع آ جائے تو ایسا نہیں ہونے والا۔ تو سب سے پہلے اپنا وضو بھی صحیح کرنا ہے، سنت کے مطابق وضو کرنا ہے، تو پھر آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز میں خشوع و خضوع یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کا جو دل ہے وہ اس میں عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ پیدا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا وضو ہی صحیح نہیں ہے تو ظاہری بات ہے وہ جو وضو ہے یہ نماز کی چابی ہے، جب آپ کی چابی صحیح نہیں ہے تو تالا کیسے کھلے گا؟ تو آپ کی نماز کے اندر آپ کو لذت نہیں محسوس ہوگی اگر آپ نے صحیح وضو نہیں کیا۔ تو بعض ایسے لوگ ہیں وہ وضو کے اندر بھی بدعات کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں، گردن کا مسح کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس طرح گردن وغیرہ کا مسح کرنا کسی بھی صحیح روایت میں موجود نہیں ہے۔ اچھا میں بتا رہا تھا کہ خشوع و خضوع والی جو نماز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے شیخ الکل میاں نذیر محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس گئے تو ایک دفعہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، بارش ہونے لگی، تو بعد میں لوگوں نے کہا جی بڑی آج تو بارش ہوئی ہے، تو عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کہنے لگے مجھے تو نہیں پتہ چلا بارش ہوئی ہے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ واقعتاً آپ کو نہیں پتہ چلا؟ کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے نہیں پتہ چلا کہ بارش ہوئی ہے۔ تو شیخ الکل میاں نذیر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عبداللہ غزنوی حدیث کا علم ہم سے پڑھ گیا، نماز پڑھنا ہمیں سکھا گیا۔ جو خشوع و خضوع والی نماز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نماز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے قریب لوگ نماز پڑھیں گے لیکن ایک بندہ بھی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے رونے لگ جائیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں وہ لوگوں کے سامنے ڈرامے بازی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر دقت آ رہی ہوگی ہے تو الگ بات ہے، لیکن ایک تکلف کے ساتھ رونے والا انداز اختیار کرنا سلف صالحین ایسی باتوں کو پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جتنے عرصے سے بھی نماز پڑھ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب کون کھڑا ہوتا ہے، یعنی مراد یہ کہ توجہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی